سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ حملہ واقعی ایک انفرادی کارروائی تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے؟ حملہ ور کی شناخت، اس کی ممکنہ وابستگیاں، کس سے تعلق ہے اور اس کے محرکات، کیا وہ چاہتا تھا، ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آئے ہیں۔ ایک آدمی کس طرح کے ہوٹل میں رہ رہا تھا جبکہ وہاں پہ تو ہر شخص پر نظر رکھی جاتی ہے؟ مخالف طاقتیں، مثال کے طور پہ فرض کیجیے ایران، روس اور چین جو ہے، یا شمالی کوریا، وہ اسے اپنے جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح ایران کو امریکہ کے ذریعے تباہ کرایا جائے۔ آیا ایران کے ساتھ کشیدہ تعلقات اس واقعے کے بعد مزید بگڑیں گے؟ یہ واقعہ امریکی سیاست، سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 25 اپریل 2026 کی رات واشنگٹن ڈی سی کے واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ ایک مسلح شخص، جس کی شناخت بعد میں کول ٹامس ایلن کے طور پر ہوئی، سیکیورٹی کے متعدد جو بھی لیئرز تھیں، جو ڈیفنس لائنز تھیں، ان کو کراس کرتے ہوئے وہ مرکزی ہال کے قریب تک پہنچ گیا۔ 8:35 پر اس نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوا۔ سیکرٹ سروس نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا اور 8:38 تک حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ محض چند منٹوں پر محیط تھا، لیکن اس کے سیاسی، قانونی اور بین الاقوامی اثرات اب دور رس ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہوا ہے۔ اس لیے اس واقعے کے فوری بعد سیاسی توضیحات اور بیانی انٹرپریٹیشن اور سازشی تھیوری، کانسپریسی تھیوری، جو سب کچھ جو تشکیل پانا شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1981 میں رونلڈ ریگن کو کسی نے گولی مار لی تھی جو اس کے سینے کے قریب لگی تھی، ان کو فوراً ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت اتنی بڑی سازشی تھیوریز نہیں بنی تھی، کیونکہ فوری طور پہ حملہ آور اس وقت بھی گرفتار ہو گیا تھا اور فوراً 1 یا 2 دن بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نام جان ہینکلے ہے، اور یہ اس وقت کی ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ کا عاشق تھا جو بعد میں جوڈی فاسٹر کے نام سے مشہور ہوتی ہے، اور یہ اس لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے اس نے صدر رونلڈ ریگن پر یہ گولی چلائی تھی۔ گرفتار ہو گیا تھا، معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آج کے دور میں شاید خود رونلڈ ریگن کی جگہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہیں، جو اس قسم کی سازشوں کو پسند کرتے، جن سے ان کی کسی بھی طرح نرگسیت یا خود پسندی یا ان کی خود نمائی یا ان کی شہرت میں اضافہ ہو سکے۔ تو بہرحال اس واقعے کے فوراً بعد سب سے پہلے بحث کا رخ خود حملے کی نوعیت سے ہٹ کر اس کے ممکنہ سیاسی استعمال کی طرف مڑ گیا۔ یعنی اس پر بحث نہیں ہوئی کہ آیا حملہ صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا، یہ بھی بحثیں چل رہی ہیں ویسے، لیکن رخ یہ بنا کہ کہیں اس کا فائدہ اٹھایا تو نہیں جا رہا۔ خاص طور پر وہ دعوے اور تبصرے نمایاں ہوئے، جن میں سے ایک جو کہ اب کہہ لیں کہ سٹیجڈ یا فالس فلیگ کارروائی قرار دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ سوال اٹھایا گیا کہ کیا اسے مستقبل میں اس حملے کو ایران کے خلاف کسی سخت اقدامات یا حتیٰ کہ براہ راست جنگ، یعنی دوسرا راؤنڈ جو ہے نا، اس کے جواز کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے۔ امریکی تاریخ میں متعدد بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں قومی سلامتی کے نام پر عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے بیرونی دشمن کا ایک بیانیہ تعمیر کیا جاتا ہے، کنسٹرکشن کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو ایک واقعہ کیا جاتا ہے اور اس واقعے سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دشمن نے کیا، لہذا چلو آؤ دشمن پر حملہ کریں۔ خلیج ٹونکن کا ایک واقعہ ہے جس نے ویتنام جنگ کو بڑھا دیا تھا۔ عراق میں جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو تھے، ان کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس نے عراق جنگ کا ایک جواز جو تھا، یعنی کہ حملہ کیا جائے، وہ پیدا کیا۔ تو یہ تمام مثالیں بتاتی کہ کس طرح ایک واقعے کو جنگ کے بیانیے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ بعض مبصرین نے سوشل میڈیا پر یہ موقف اختیار کیا کہ ایسے حساس واقعات
امریکی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر بیانیہ اس رخ پر گیا تو یہ حملہ داخلی سیکیورٹی یعنی انٹرنل سیکیورٹی سے زیادہ ایک بیرونی دشمن کے خلاف سیاسی اور ملٹری جو ہے وہ جواز بنانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، یعنی جنگ شروع کرنے کا۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ممکنہ بیرونی دشمن کا کردار یا امریکہ میں جو پرسیپشن بنایا گیا ہے وہ ایران کو دیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں کشیدہ حالات پہلے سے موجود ہیں اور امریکہ اور ایران کے جو جوہری پروگرام پر علاقائی اور اثر و رسوخ پر جو سخت اختلافات ہیں اور جو دونوں کے سخت موقف ہے، اس میں ایران کے خلاف یہ ہوا بنائی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور بھی چیز نہ بھولیں کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح ایران کو امریکہ کے ذریعے تباہ کرایا جائے۔ خود اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اگرچہ امریکہ کی بھرپور فوجی اور عسکری اور کہہ لیں کہ اسلحے کی سپلائی اور ویپنز کی سپلائی، ہائی ٹیکنالوجی سب ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اکیلا ایران سے نہیں لڑ سکتا۔ لہٰذا وہ امریکہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر ایران کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اسرائیل اور اس کے لیڈر نتنیاہو۔ تو اس حوالے سے یہ بات خاص طور پر اہم ہے کہ حملہ ور کی شناخت، اس کی ممکنہ وابستگیاں کس سے تعلق ہے اور اس کے محرکات کیا وہ چاہتا تھا، ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس پر قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، لیکن میں نے کوئی مستند رپورٹ نہیں دیکھی ہے۔ تاہم سیاسی حلقوں میں پہلے ہی یہ قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں کہ آیا اس واقعے کو ایران مخالف بیانی کو ہوا دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس واقعے سے پہلے ہی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ان قریب کوئی فالس فلیگ کا واقعہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کی جا سکتی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ امریکہ خود بھی جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ کانسپریسی تھیریز ہی سمجھا جائے تو بہتر ہے، لیکن بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے واقعات تاریخ میں کئی بار فالس فلیگ کے طور پر زیر بحث آتے رہے ہیں، یعنی ایسے واقعات جنہیں بظاہر ایک حملہ دکھایا جاتا ہے لیکن ان کے ذریعے پالیسی یا سیاسی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، واقعی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اس واقعے کو ایک بنیاد بنا کر ایک حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ حملہ واقعی ایک انفرادی کارروائی تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے؟ اور اگر کوئی بڑا ہاتھ ہے تو کیا وہ ایران ہو سکتا ہے؟ بعض مبصرین نے اس امکان کو بھی اٹھایا کہ حملہ ور اکیلا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اسے کسی نہ کسی سطح پر امریکہ کی اندر کی اسٹیبلشمنٹ کی معلومات حاصل ہیں یا ان کی سہولت بھی حاصل رہی ہے اسے حملہ ور کو، جو بھی یہ سازشی تھیریز ہیں، یہ ذمہ داری سے کسی نے نہیں کہا ہے ابھی تک۔ تو ان کانسپریسی تھیریز یا سازشی تھیریز کے مطابق اتنی بھاری سیکیورٹی کے باوجود ایک عام شہری کا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر جیسے ایونٹ کے قریب پہنچنا، جہاں امریکی صدر، نائب صدر اور دیگر اعلیٰ حکام ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے موجود ہوں، اور وہ خود میں ایک سنگین سوال نشان بن جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہی کیسے ہے؟ ایک آدمی کس طرح کے ہوٹل میں رہ رہا تھا جبکہ وہاں پہ تو ہر شخص پر نظر رکھی جاتی ہے، فوراً ہی اس کا ایک چیک ہو جاتا ہے، فیکٹ چیک ہو جاتا ہے، اس کا جو بھی انٹرنیٹ پہ اس آدمی کے متعلق اگر اس سے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹ بھی کی ہوئی ہے جس سے شک بن سکتا ہے کہ یہ حملہ کر سکتا ہے، یہ کوئی خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا چیک اپ ہو جاتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو پکڑ لیتی ہیں یا روک لیتی ہیں یا اس پر نظریں جما لیتی ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ایلن صاحب جو ہے، کول ایلن جو ہے، یہ کیوں ان کے متعلق ساری چیزیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کو پہلے سے پتہ چلی؟ تو ایک اور بیانیہ یہ سامنے آیا ہے کہ اس واقعے کو ممکنہ طور پر سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ امریکہ کے اندر جو سیکیورٹی لاز ہیں ان کو مزید سخت کیا جائے اور جو عوامی بیانیے کو ایک خاص سمت دی جا سکے۔ اس بیانیے کا مطلب یا اس کے مطابق داخلی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس میں سختی اور بیرونی دشمن کے خلاف جنگ، یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ پہلے عوام کو یہ باور کرایا جائے گا کہ وہ غیر محفوظ ہیں، عدم محفوظ تحفظ ہے، ان کا شکار ہیں اور ان پر حملے ہو سکتے ہیں۔ دیکھو اس بندے نے حملہ کر دیا، اس کو پتہ نہیں کس نے بھیجا تھا، ایران نے بھیجا تھا، کس نے بھیجا تھا، تو اس طرح ایک رائے عامہ بنائی جائے گی۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جو عدم تحفظ ہے یہ کسی بیرونی دشمن کی سازش کا نتیجہ ہے، اور پھر اس کے جواب میں سخت قوانین اور ممکنہ فوجی کارروائی بھی شروع کی جا سکتی ہے، اور اس طرح ایران کے خلاف جو ایک جنگ غیر مقبول ہے اس کو مقبول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف کئی تجزیہ کاروں نے ان دعووں کو قبل از وقت اور غیر مصدقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک تو نہ کسی ریاستی کردار کا ثبوت موجود ہے اور نہ ہی ایران کے ساتھ اس واقعے کا کوئی براہ راست تعلق بنتا ہے۔
ان کے مطابق دستیاب جو بھی ایویڈنس ہیں وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ایک مسلح شخص نے سیکیورٹی لائن تک پہنچ کر فائرنگ کی، ایک اہلکار زخمی ہوا اور اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا حملہ آور کو۔ اس لیے ان تھیوریز کو فی الحال غیر مصدقہ قیاس آرائیاں ہی سمجھا جا رہا ہے۔ ان تجزیہ کاروں کے مطابق آیا حملہ آور کا یہ اکیلا عمل تھا، وہ اکیلا یہ سب کچھ کر رہا تھا، یا اس کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں اور کسی بھی بیرونی طاقت کو بغیر ٹھوس شواہد کے اس واقعے سے جوڑنا سیاسی طور پر خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک نئے تنازع کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت نیچے آئی ہوئی ہے، تو اگر وہ براہ راست اس کو ایران سے جوڑتا ہے تو ایران کے اندر کا میڈیا کویسچن کرے گا، لوگ پوچھیں گے کہ جب یہ غیر مقبول جنگ ہے، اس کو مقبول بنانے کے لیے سازش تو نہیں کہیں ہو رہی ہے؟ لیکن ہوتا یہ کہ اگر فرض کیے اس سازش کو واقعی کوئی تقویت دینا چاہتا ہے، کوئی کریڈیبل بنانا چاہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا مین سٹریم میڈیا کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر مین سٹریم میڈیا ایران کو براہ راست بلیم کرتا ہے اس حملے کا، یا اس حملے کی تیاری میں ان کی معاونت دکھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بڑی کھیل ہونے والا ہے ایران کے خلاف۔ تو ایران کے ساتھ پہلے سے موجود کشیدگی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ نیوکلیئر ایگریمنٹ کے مسائل ہوں، یا خلیج عمان میں بحری جھڑپیں ہوں، آبِ ہرمز کا مسئلہ ہو، یا عراق میں، یا لبنان میں، یا یمن میں جو ان کے ایران کے اتحادی ہیں جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بارے میں مختلف باتیں پھیلائی جا سکتی ہیں۔ تو ایسی قیاس آرائیاں مزید آگ لگا سکتی ہے، ایک بھڑکا سکتی ہے جنگ کو۔ اور جنگ بقول ایک ماہر کے پہلے گولی سے نہیں لڑی جاتی ہے، یہ گولی سے اس کی ابتدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے سب سے پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں ماہرین کہ عوامی اعتماد اور معلومات کے خلا کے درمیان اب ایسے سوالات پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ جب کوئی واقعہ اتنی حساسیت کا حامل ہو اور اس میں ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیدار شامل ہوں کہ کسی کو مارنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی، ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم ہمیں کہ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک قاتلانہ حملہ تھا یا ایک آدمی نے اپنی سطح پر کوئی کارروائی کی ہے اور کیوں کی ہے۔ ابھی اس معاملے میں تحقیقات خاموش ہیں۔ تو معلومات کی کمی اور فوری خوف کے باعث مختلف کہانیاں اور مفروضے اور جو بھی کہہ لیں کانسپریسی تھیریز ہیں وہ جنم لیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ جو تجزیہ کار ہیں وہ ہمیشہ تصدیق شدہ معلومات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، نہ کہ صرف سوشل میڈیا کے بیانیوں پر۔ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی چاہے آدمی لگا سکتا ہے۔ دوسری طرف کئی تجزیہ کاروں نے ان دعووں کو قبل از وقت اور غیر مصدقہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تک تو نہ کسی ریاستی کردار کا ثبوت پوچھا، نہ ہی ایران کے ساتھ اس واقعے کا کوئی براہ راست تعلق جوڑا ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی جو لائن تھی اس کو توڑ کر یا اس کی آخری حد تک یہ شخص کیسے پہنچ گیا، اسے بہرحال گرفتار کر لیا گیا، اور ان تھیوریز پر ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں، باقاعدہ ہم جوڑ نہیں سکتے۔ تو اس ساری چیزوں میں ہم جو ابھی آگے باتیں بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھی انویسٹیگیشن سامنے آتی ہیں کہ کون شامل ہو سکتا ہے، امریکہ کے اندر کی کوئی گیم ہے، اسرائیل کا کوئی تعلق بنتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ میگا کے وہ اہم کردار جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھے لیکن اس سے اختلاف کر بیٹھے ہیں، ان کو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت اسرائیلی لابی سے ہے۔ اور وہاں پہ یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ جو کرک جو تھا جس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا اب سے کوئی اس جنگ سے بھی 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے، وہ اس کے متعلق کافی یہ بحث ہو رہی ہے میگا میں کہ اس کو اسرائیلی لابی نے مروایا ہے، کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ دباؤ ڈال رہی تھی یہ لابی کہ آپ اسرائیل کو پہلے نہ سمجھیں، پہلے امریکہ کو میک امریکہ گریٹ اگین پہ چلے، میک اسرائیل گریٹ اگین نہ بنے، یعنی اسرائیل فرسٹ نہیں ہونا چاہیے، امریکہ فرسٹ ہونا چاہیے۔ تو اس سے ایک قسم کا یہ رائٹسٹ لابی ہی تھی جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو اسرائیل سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس لیے بعض لوگوں کا شک ہے کہ میگا کے وہ لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف ہو گئے ہیں، وہ اسرائیلی لابیز کی سازشوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو پہلے سے موجود کشیدگیاں ہیں ان میں جو آبِ ہرمز کا تو سب سے بڑی اہم بات اب سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے خلاف جو امریکہ کے جو سب سے بڑا دباؤ وہ یہ ہے کہ آبِ ہرمز کو بالکل اکیلا کر دے، چھوڑ دے، جنگ سے پہلے کے حالات پہ لے آئے، اور نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کا جو 400 کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے 60% کا، وہ امریکہ کے حوالے کر دے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک یہ کھڑے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا، جبکہ ایران کی طرف سے باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آبِ ہرمز اب ایران کا ہے، اس کی مینجمنٹ میں کوئی سہولت پیدا کی جا سکتی ہے بین الاقوامی ٹریڈنگ کے لیے، لیکن اب یہ ایران ہی کے کنٹرول میں رہے گی۔
اور دوسرے یہ کہ انرچ یورینیم کسی ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیر پروگرام پر کوئی کمپرومائز کرے گا۔ البتہ ایران نے یہ پہلے بھی کہا ہوا ہے اور وہ این پی ٹی کا رکن بھی ہے، اس لیے اس نے ایک قسم کا این پی ٹی کی جو ایگریمنٹ ہے اس پر دستخط کر کے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ تو اب جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس دوران کہ خلیج عمان میں اب دو قسم کے بلاکیڈ ہے، ایک تو ایران نے بند کیا ہوا ہے یہ امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے کہ یہ آبِ ہرمز سے کوئی ٹریفک نہیں گزرے گی، اور جب ایران نے ہٹائی پابندیاں تو امریکہ نے وہاں پہ اپنا بلاکیڈ لگا دیا۔ تو دو یہ بلاکیڈ ہے، پھر اس دوران دونوں نے ایک دوسرے کے بحری جہازوں کو یا آئل ٹینکرز کو جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ جو بحری جھڑپیں جو ہوئی ہیں، اور جو پھر عراق میں اور دوسرے ملکوں میں بھی جو واقعات ہو رہے ہیں، لبنان میں جنگ بندی ہے، اور باب المندب بھی کسی وقت بند ہو سکتا ہے اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے، تو یہ ان سب کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی سازش تو نظر آتی ہے۔ اور یہ ظاہر ایسی قیاس آرائیاں جو ہیں یہ مزید آگ لگا سکتی ہیں اگر کسی بھی طرح میڈیا، مین اسٹریم میڈیا یا ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا کوئی سنجیدہ اہلکار یا کوئی سینئر اہلکار جو وہ اشارہ دیتا ہے یا مین اسٹریم میڈیا اس کو اٹھانا شروع کرتا ہے کہ یہ ایران کی جانب سے کوئی سازش ہو سکتی ہے حملہ آور کی۔ تو ہمیں یاد ہے ایک پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین کر رہے تھے، تو ایک شخص نے، نوجوان سا تھا، اس نے اپنی رائفل سے ان پر گولی چلائی تھی، جو اس نے اپنی طرف سے نشانہ لیا تھا ان کے سر کا، لیکن ان کے کان سے چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، اور یہ سب منظر کیمرے میں دیکھا گیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد دو چیزیں سامنے آئی۔ ایک یہ کہ جب یہ گولی ان کے کان کے پاس سے چھوتی ہوئی گزر گئی، لیکن بہرحال اس طرح چھوئی تھی کہ وہاں سے بلیڈنگ ہوئی تھی، خون جو تھا وہ کیمروں پہ دیکھا گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے کان سے نکلتا جو ان کے شرٹ پہ بھی گرا تھا اور کیمروں نے دیکھا تھا۔ لیکن بعد میں ان کے کان پہ تھوڑی دیر پٹی رہی ایک دو موقعوں پہ، اس کے بعد وہ پٹی بھی ہٹا لی گئی، اور آج تک کسی نے بھی ان کے کان کے اوپر کوئی زخم کا نشان نہیں دیکھا ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی سے کیوں نہ ہو۔ اتنی جلدی زخم کے نشان بالکل ختم نہیں ہو جاتے ہیں، اگر کہیں بھی کٹ مارک لگا ہو تو کئی مہینوں تک وہ کٹ مارک کا نشان تو رہتا ہے، آپ بعد میں کوئی کریمز لگو کہ وہ کٹ مارک کا نشان ختم کر سکتے، لیکن ان کا کٹ مارک کا نشان ختم ہو گیا۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ حملہ سٹیج تھا یا بالکل ایک وہ بھی فالس فلیگ تھا، ہو سکتا ہے وہ حملہ اپنی طرف سے واقعی ان کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ لوگوں نے پوائنٹس بعد میں اٹھائے، بلکہ ایک صحافی نے تو یہ تک کہا تھا کہ یہ واقعہ پہلا ہم نے دیکھا گیا کہ جہاں پہ گولی اتنی کان کے قریب سے گزر گئی کہ بلیڈنگ تو ہوئی لیکن بعد میں نشان نہیں رہا۔ تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد سے، یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کان کے پاس سے جو گولی گزر گئی تھی، اس کے بعد ایک فرق ضرور پڑا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس وقت جو ریٹنگ تھی، مقبولیت جو تھی، وہ ایک دم سے 26% بڑھ گئی تھی، اور جس کے نتیجے میں انہیں ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ملی تھی اپنے الیکشن میں 2025 میں نومبر کی ووٹنگ کے دوران۔ تو اب اس وقت حالات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے مقبولیت کے لحاظ سے وہ لوسٹ ہے، سب سے نیچی سطح پر گری ہوئی ہے۔ تو اگر ان پر اس قسم کے حملہ جو ہے یہ اگر بڑھایا جائے کہ کسی نے قاتلانہ حملے کی کوشش کی اور اس میں یہ بچ گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی شہرت، گرتی ہوئی شہرت کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ عوامی اعتماد اور معلومات کے خلا کے درمیان اب ایسے سوالات کا پیدا ہونا جو ایک فطری عمل ہے۔ ہمیں اتنی بڑی بات ہوئی ہے اور حکومت ابھی تک کچھ بتا ہی نہیں پا رہی ہے، تو ایسے مفروضے جو جنم تو لیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ تجزیہ کار جو ابھی بھی تحقیقات کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت جو خود ہے وہ کچھ ہمیں اس بارے میں بتا سکے، لیکن ابھی بھی حکومت نے کچھ بتایا نہیں۔ اس آدمی کو جس نے حملہ کیا تھا، اس کو پیر کے روز وہاں کی عدالت میں کیا کہتے ہیں، فرد جرم یا جو بھی ابتدائی طریقے ہوتے ہیں اس کے لیے پیش کیا جائے گا، یا اس کو کسٹڈی میں لیا جائے گا مزید انویسٹیگیشن کے لیے، جو بھی کیا جاتا ہے جو قانونی طریقہ، جس کو امریکہ میں وہاں کی قانونی زبان میں ارینمنٹ کہتے ہیں، کورٹ میں پیش کر کے ارینمنٹ کی جاتی ہے۔ بہرحال اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کچھ مبصرین اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ امریکی تاریخ میں ایسے واقعات بعض اوقات خارجہ پالیسی کی سمت بدلنے کا ذریعہ بنے ہیں، خاص طور پر جب قومی سلامتی کے نام پر عوامی حمایت حاصل کرنی ہو۔ تو وہ سوالات اٹھتے رہے ہیں، کیا یہ واقعہ بھی اسی طرح استعمال ہو سکتا ہے؟ کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا جیو پولیٹیکل منصوبہ ہے، یا یہ محض ایک پاگل شخص کی یا کوئی سائیکو کیس کی کارروائی تھی کہ وہ دفاع کی آخری لائن تک پہنچ کے گولی چلاتا ہے ہوٹل میں واشنگٹن کے۔ دوبارہ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگوں کے واقعات میں اکثر ایسے واقعات جو ہوتے ہیں بڑے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ایک فائرنگ کا واقعہ
ایران کے ساتھ دوبارہ سے ایک بڑے پیمانے پر فوجی تصادم کا جواز بن سکتا ہے۔ ابھی جنگ میں سیز فائر کرنا پڑا ہے کیونکہ ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ امریکہ کے اندر غیر مقبول ہو چکی ہے اور اس کے انٹرسیپٹرز ختم ہو چکے ہیں۔ تو کیا یہ واقعہ جو ہے جنگ کے لیے بہت بڑا جواز بنایا جا سکتا ہے تاکہ عوامی مقبولیت حاصل ہو جائے اس حملے پہ؟ تاہم اس کے برعکس ایک بڑا طبقہ ابھی بھی یہ کہتا ہے امریکہ کے اندر کہ اس وقت کسی بھی بیرونی ریاست کو اس واقعے سے جوڑنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ایسی قیاس آرائیاں صرف ایک سیاسی جذبات کو بھڑکانے اور پہلے سے موجود بین الاقوامی کشیدگی کو مزید بڑھانے کا سبب بن سکتی۔ تو انویسٹیگیشن کے دوران ابھی تک جو بھی ہے وہ جو بات سامنے آئی ہے کہ حملہ آور کے پاس ایک سے زیادہ ہتھیار تھے اور اسے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ اس نے ہوٹل میں قیام کر کے ماحول کا جائزہ لیا اور ایک ایسا وقت منتخب کیا جب تقریب اپنے عروج پر ہو اور یہ سب کچھ اس کی رسائی وہاں تک پہنچ جائے جہاں پہ وہ پہنچنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ انویسٹیگیشن کے ذریعے میڈیا میں لیک آ رہی ہیں۔ ابھی تک باقاعدہ طور پہ پولیس نے یا ڈسٹرکٹ اٹارنی نے یہ باتیں بیان نہیں کی ہیں۔ تو یہ باتیں سب ظاہر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا بلکہ سوچ سمجھ کر اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یہ اقدام جس آدمی نے کیا ہے، کول ایلن نے، وہ کچھ سوچ کر آیا ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ریاست اس کے پیچھے تھی۔ کوئی ابھی تک یہ ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اگر میڈیا چاہے گا تو یہ ایک قسم کا بیانیہ بنا دے گا، اور اگر یہ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا امریکہ کا یہ بیانیہ بناتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کا میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے۔ تو سیاسی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ کے لیے ایک انٹرنل سیکیورٹی اور عالمی پالیسی دونوں سطح پر ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اگرچہ ان کا روایتی موقف سخت سیکیورٹی اور طاقت کے استعمال کے حق میں رہا ہے، یعنی اس قسم کے واقعات کا، لیکن اس واقعے کے بعد ممکن ہے کہ اندرونی دباؤ مزید بڑھ جائے اور پالیسی میں مزید سختی دیکھنے میں آ جائے، خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے، اور جو انٹرنل سیکیورٹی قوانین ہیں اور ممکنہ طور پر ایران کے خلاف جو سخت موقف ہے اس میں بھی اضافہ آ جائے۔ یہ واقعہ ٹرمپ کی ان پالیسیوں کو تقویت دے سکتا ہے جن میں وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو مزید طاقتور اور سخت ہونا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت ہی ایک اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں جس میں جو بھی رائٹسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہوتا ہے، یعنی دائیں بازو کے جو مکتبہ فکر ہے کہ ریاست کو بہت مضبوط ہونا چاہیے اور لوگوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو بھی پامال کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ تو انٹرنل سیکیورٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، انٹیلیجنس کے قوانین میں سختی آ سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر دشمنوں کے خلاف پریزیڈنشل پاورز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب اس واقعے کے بعد زیادہ قابل قبول بنائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے 9/11 کے بعد دیکھا تھا۔ جب 9/11 کا حملہ ہوا تھا تو لوگوں میں واقعی یہ قبولیت پیدا ہو گئی تھی کہ ہاں وہ سخت قوانین بنائے، اور اس وقت کے صدر جارج بش نے بہت ہی زیادہ انسانی قوانین یا امریکہ کے اپنے آئینی جو تحفظات ہیں عوام کے لیے ان کو پامال کرتے ہوئے سخت قوانین بنائے تھے۔ تو بین الاقوامی سطح پر بھی اس واقعے کو گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ جب کسی بڑی طاقت کے دارالحکومت میں اس نوعیت کا حملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف انٹرنل نہیں رہتے ہیں بلکہ عالمی سیکیورٹی بیلنس پر بھی پڑتے ہیں۔ اتحادی ممالک تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کہیں یہ واقعہ کسی بڑی جنگ کا آغاز نہ بن جائے، جبکہ مخالف طاقتیں، مثال کے طور پر فرض کیجیے ایران، روس اور چین جو ہے، یا شمالی کوریا، وہ اسے اپنے جو پولیٹیکل پوزیشن اس کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ امریکہ اندرونی طور پر غیر مستحکم ہو رہا ہے اور اس کا سیکیورٹی سسٹم میں بہت سارے فلاز ہیں، خامیاں ہیں۔ تو سیکیورٹی حلقوں میں یہ سوال اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ آخر ایک انتہائی محفوظ تقریب میں واشنگٹن ڈی سی میں اس نوعیت کا واقعہ کیسے پیش آیا ہے۔ جب حملے کا واقعہ ہو گیا، اب یہ دلچسپ بات ہے، جب حملے کا یہ واقعہ ہو گیا تو سیکیورٹی اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو بڑی تیزی اور مستعدی کے ساتھ حفاظت میں لے لیا اور ان کو جھکا کے یوں کر کے ڈرامے بازی ویڈیوز چل رہی ہیں، ان کو کمرے سے باہر لے گئے محفوظ بنا کے۔ اب یہ سارے واقعے کی ویڈیو جو ہے وہ پوری کی پوری وائرل ہوئی ہوئی ہیں، لیکن اصل سیکیورٹی تو اس حملے کے ہونے سے پہلے تھی، یعنی اس حملے کو ہونے سے پہلے روکنا تھا، جو ویڈیو میں ظاہر ہے ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، جو نہ ہی وہ ویڈیو میں کہیں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ایسے واقعہ جو انٹیلیجنس کا کام جو ہوتا ہے اس کو کبھی اپریسیشن اس لیے نہیں ملتی کہ وہ پہلے سے ہوتے ہیں۔ جب حملہ ہو جاتا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیکیورٹی یا انٹیلیجنس کتنی کمزور تھی۔ تو اس سے ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ کیا اس مبینہ قاتلہ حملے کا مطلب بھی یہی تھا کہ حملے کے مناظر وائرل ہوں، جس کا ٹرمپ کا جو میڈیا ہے اس کو ہوا دینا ہے؟ تو یہ واقعہ امریکی سیکیورٹی نظام کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس بحث کو بھی جنم دیتا ہے
کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ کیا سیکیورٹی قوانین مزید سخت کیے جائیں گے؟ کیا بڑے ایونٹس میں عوام کی رسائی مزید محدود کی جائے گی؟ کیا نئی ٹیکنالوجیز متعارف کرائی جائیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں امریکی سیکیورٹی ایجنڈے پر حاوی رہیں گے۔ آیا یہ ایک انفرادی حملہ تھا، ایک سیکیورٹی ناکامی تھی، یا پھر واقعی اس کے پیچھے کوئی بڑا سیاسی بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں ایران مخالف جنگ کو جواز فراہم کرنا مقصود ہو؟ یہ سوالات ہیں۔ بہرحال یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس واقعے کے بارے میں حتمی سچائی مکمل انویسٹیگیشن کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ اس وقت جو کچھ معلوم ہے وہ ایک حقیقی حملے کی تصویر پیش کرتا ہے، جبکہ اس کے گرد موجود قیاس آرائیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معاشرہ کس حد تک عدم اعتماد اور سوالات کا شکار ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے مزید معلومات سامنے آئیں گی، حملہ ور کے محرکات، اس کی ممکنہ وابستگیاں، سیکیورٹی رپورٹس اور قانونی کارروائیوں کے نتائج، اس کے ساتھ ہی اس واقعے کی نوعیت اور اس کے اصل محرکات مزید واضح ہوتے جائیں گے، اور تبھی پتہ چلے گا کہ یہ محض ایک واقعہ تھا یا ایک نئی جنگ کی ابتدا، اور تبھی ہم جان سکیں گے کہ آیا ایران کے ساتھ کشیدہ تعلقات اس واقعے کے بعد مزید بگڑیں گے، یا پھر یہ واقعہ وقت کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں ایک معمولی حادثے کے طور پر ریکارڈ ہو جائے گا۔ شاید یہ جان ہینکلے جیسا واقعہ ہو جو کہ رونلڈ ریگن کے خلاف جس نے حملہ کیا تھا، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آیا ایران کے خلاف جنگ کے لیے یہ واقعہ کوئی مہمیز ثابت ہو سکتا ہے؟ اس وقت صرف ایک بات یقینی ہے، یہ واقعہ امریکی سیاست، سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، اور ہم سب اس موڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔